تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، کسے؟ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے، توحید رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یہ سن لے، یہ سن لے، یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، اب آ گئے۔ یہ عقیدہ توحید سیمینار اس بات کی دلیل ہے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے، رحمان کے بندے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا۔ الحمد لله رب المشرقين والمغربين، والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين، وعلى آله وأصحابه في الدارين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے حضور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے
آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ جمعہ چونکہ اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما جنہوں نے زندگی بھر دین متین کی خدمت کی، سنی تشخص کے لیے کردار ادا کیا، پیر طریقت حضرت پیر سید شاہ تراب الحق قادری قدس سر العزیز، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بندہ ناچیز کراچی گیا، جس کی وجہ سے گزشتہ جمعہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یکم اکتوبر کو مینار پاکستان پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جو تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی، اس پر بھی ابھی بندہ ناچیز نے آپ کو مبارکباد پیش کرنی تھی، اور اب وہ ہدیہ تبریک بھی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ گوجرانوالہ سے 100 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ اس کانفرنس میں رونق افروز ہوا، اور کانفرنس کے لحاظ سے جو اہل حق کا منظر نظر آیا، آپ نے میرے اخباری بیانات جو کانفرنس کی تیاری کے سلسلہ میں پرنٹ میڈیا پر 3-4 ہفتے پہلے سے چھپتے رہے، اگر وہ آپ ان کو سامنے رکھیں اور پھر کانفرنس کے مجمع کو دیکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے والوں کے فرزند داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بیٹے امام فضل حق خیر آبادی کے حریت پسند نوجوان اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزانے مینار پاکستان پر ایسے سمندر کی شکل میں موجزن ہوں گے جو سمندر ہر فتنے کو بہا کے لے جائے گا۔ مینار پاکستان پر اللہ کے فضل سے جن لوگوں نے وہ فضائی منظر دیکھا ہے، یوں لگتا ہے جیسے حج کا سماں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے ہاں مختلف پارٹیوں کے جو جلسے ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلے جاتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، کہیں سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے، کہیں غیر ملکی سرمایہ استعمال ہوتا ہے، کہیں اٹریکشن کے لیے کنجریوں کے ڈانس ہوتے ہیں، اور کہیں وہاں پہنچانے کے لیے ایک ایک تحصیل کی سطح پر 30-30 لاکھ روپے دیا جاتا ہے۔ یہ صرف حق کا جذبہ اور حق کی برکت ہے کہ ہم نے نہ کسی تحصیل میں پیسے دیے، نہ کسی ضلع میں پیسے دیے، بلکہ ہم تو انتظامات کے لیے بھی آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، اور اہل حق اہل محبت نے خود فنڈ اکٹھا کر کے اس کانفرنس کے لیے انعقاد کے لیے تمام تر کوشش کی، جد و جہد کی، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں دیوانے وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور اللہ کے فضل سے مینار پاکستان نے وہ منظر دیکھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی، اور پھر اس مادہ پرستی کے دور میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے اس اجتماع کو دیکھ کر وائٹ ہاؤس پر لرزہ طاری ہوا کہ وہ لوگ جو نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں،
نہ ایجنسیوں کی پیداوار ہیں اور نہ حکومتوں کے اشارے پہ چلتے ہیں. اگر چلتے ہیں تو مدینے والی سرکار کی رضا کے لیے چلتے ہیں. یا رسول میں نے ہمارے جو تحریک صراط مستقیم کے فہم دین کورس ہو یا عقیدت توحید سیمینار ہو یا جتنے پروگرام ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بات میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ ہم بدنی طاقت سے نہیں بلکہ مدنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ مدنی طاقت تھی کہ جس کے نتیجے میں اہل حق کا اتنا بڑا اجتماع ہوا، اور یہ منزل کی ایک جھلک ہے اور منزل کی ایک تجلی ہے. اور زندہ قومیں بیداری کے بعد اگر سو جائیں تو پھر اس بیداری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس واسطے آپ نے اس بیداری کی حفاظت کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ایک قوت ہے، ایک پاور ہے، اس کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اس کا ہمارے سامنے منظر ہے. حکومت کہہ رہی تھی کہ مینار پاکستان پہ کسی کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ہزار بہانے کیے جا رہے تھے، اور اجازت دینے کے بعد پھر کینسل کی جا رہی تھی. مگر تم نے دیکھا کہ حق پرست نکلے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ سامنے رکاوٹ قائم کرے، اور اللہ کے فضل سے تاریخ ساز اجتماع منعقد ہوا. کل کا دن جو گزرا ہے وہ بھی ہماری آزمائش کا دن تھا. بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کی رات اور کل کی گھڑیاں کیسے گزاری، چونکہ وہ آسیہ ملعونہ جس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حد درجے کی توہین کی. میری زبان یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں وہ لفظ اپنی زبان سے نکالوں. اس نے اس توہین کا اقرار بھی کیا، اور پھر ننکانہ کی سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت دی، پھر ہائی کورٹ نے بھی اس موت کو برقرار رکھا. آج وہ لوگ کہاں سو گئے ہیں جو ہمیں غازی ممتاز حسین قادری کے مسئلے پر بار بار قانون اور عدالت کا حوالہ دے رہے تھے. جب اس ملونہ کو ہماری 2 عدالتوں نے سزائے موت دی ہے تو پھر اس کو بھگانے کی سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور اس کے لیے پلاننگ کی گئی کہ 9-10 محرم الحرام کے خصوصی ایام تمام لوگ اسی میں مصروف ہوں گے، اور اس سے اگلے دن میڈیا جو اخبارات ان کی بھی چھٹی ہوگی، اور اسی طرح ایک بینچ کے ذریعے سے اس کو بھگانے کے لیے سازش کی جائے گی. اللہ کا فضل ہے، یہ بھی حسینیت کی ہی برکت ہے اور حسینیت کا دیا ہوا سوز ہے. ہم نے اپنے پروگرام بھی کیے 10 محرم الحرام دن کو رات کو 3 پروگرام تھے، بہت بڑے بڑے اجتماعات تھے. اور اس کے بعد ہی کیونکہ رات 9 بجے ہم نے فیصلہ کیا تھا، گزشتہ سے پیوستہ رات کو 10 محرم الحرام اور 11 کی درمیانی رات کو 9 بجے میں نے وہ کلپ ریکارڈ کر کے آن ایئر کیا، اور اس کے بعد اس کی دعوت ہر طرف پہنچی کہ صبح 8:30 بجے ہم نے ہر حال میں اللہ کے فضل سے راولپنڈی پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج اور اپنے کلمہ حق کی اظہار کے لیے پہنچنا ہے. رات کے صرف چند گھنٹوں میں جتنے رابطے ہو سکے، جہاں تک پیغام پہنچ سکا، اللہ کا فضل ہے کہ 8 بجے سے پہلے ہم راولپنڈی پہنچ چکے تھے. اور علماء و مشائخ نے، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ، کارکنان تحریک صراط مستقیم، تمام احباب نے وہاں جا کر آواز حق بلند کی، اور اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی کہ وہ بینچ جو اس کیس کو سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اس میں سے ایک جج نے اس کیس کی سماعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجہ میں بینچ ٹوٹ گیا. حالانکہ ہم ایک دن پہلے پوری کوشش کر رہے تھے، اپنے وکلاء کو کہہ رہے تھے کسی طرح ڈیٹ آگے کرو، کوشش کر کے
تاکہ ہمیں کچھ موقع مل جائے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری بار ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ حسینیت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اہل حق کے باہر نکلنے کا کی یہ برکت ہے کہ اب وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، نئے سرے سے بینچ تشکیل پائے گا، اب غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس التوا کے بعد بھی ہمیں سونا نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ ہم نے جاگتے رہنا ہے۔ ہمارے تو وہ پہلے زخم بھی ابھی نہیں بھرے، غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت، اور اب یہ ہم سے دوسرا ہاتھ کیا جا رہا ہے کہ اس ملعونہ کو بھگانے کی سازشیں، پوپ کو راضی کرنے کے لیے، یورپی یونین کو تحفہ دینے کے لیے، ویسٹ کے کیڑے مکوڑوں کو خوش کرنے کے لیے غیر بیرونی دباؤ میں آ کر ہمارے حکمران اس کو بھگانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کل وہاں پر میڈیا کے سامنے رات کے اجتماعات میں بھی اور اب بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملک میں بیدار ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ اگر حکومت نے کوئی حماقت کی اس کو بھگانے کی یا فرار کرنے کی، تو نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہوگا، لیکن حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس رد عمل کی شدت کا اندازہ نہیں جو رد عمل پاکستان کے غیور مسلمانوں کی طرف سے اس پر ہوگا۔ اگر اس گستاخ خاتون کو تم نے بیرون ملک بھگانے کی کوشش کی، جب 2 عدالتیں اس کی سزائے موت کا فیصلہ کر چکی ہیں، اور ہمارے قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، آئین پاکستان کا فیصلہ ہے، اب تمہیں کیوں آئین بھولتا جا رہا ہے اور بیرونی دباؤ میں آ کر تم ہر بات ان کی مانتے جا رہے ہو؟ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اپنی جان سے پیار نہیں جتنا جان جہاں سے پیار ہے۔ اس واسطے اس بات کو عوامی لیول پر ہر طرف پھیلائیے کہ ہم سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں سے کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ لاہنجار ویسٹ کے دہشت گرد وہ ہمارے حکمرانوں کو دبا کر اپنی ہر بات منوا رہے ہیں۔ سب سے بڑی دہشت گردی توہین رسالت ہے۔ تو آسیہ ملعونہ اس وقت کی بہت بڑی بے حیا دہشت گرد ہے کہ جس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حد درجے کی توہین کی۔ جو شخص اس کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے، وہ مومن کس منہ سے کہلوا سکتا ہے؟ وہ مسلمان کس منہ سے ہو سکتا ہے؟ وہ کلمہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اب آپ حضرات پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ یہ پیغام اپنی زبان سے پھیلائیے کہ آگے جب بھی یہ میدان لگتا ہے اس سے پہلے ہم نے حکومت کو ہر گلی کوچے سے، سٹریٹ پاور سے، ہر فورم سے یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان گستاخوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان گستاخوں کو سولی چڑھانے کے لیے بنا تھا۔ حسینیت نے ہمیں یہی جذبہ دیا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے فضائل و مناقب سننے اور سنانے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے ادب رسالت اور غیرت ایمانی کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ غیرت ایمانی کربلا کے حقائق کو اجاگر کرتی ہے۔ ہاں، وہ معرکہ کربلا ہم اس میرٹ پہ پورے اترنے والے نہیں تھے، اس میرٹ پہ اترنے والے وہی تھے جنہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صلاحیت، ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کے فضائل، خصائص، محامد اور محاسن وہ تھے کہ جنہوں نے کربلا کے اس کمرہ امتحان میں امتحان دیا اور اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ان کی غلامی کی سند تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم حسین نہیں ہیں لیکن غلام حسین تو ہیں، اور حسینیت کا دیا ہوا جذبہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اپنے عہد کے کربلا میں اپنے حصے کا
حسینی کردار اللہ کے فضل سے ہم نے بھی ادا کرنا ہے۔ کیا سارے اس کے لیے تیار ہو؟ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت و شان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ عز وجل فرض فرائض، کہ رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے کچھ فرائض لازم کیے، ہمیں دین عطا کیا اور اس میں کچھ چیزیں ہم پہ فرض کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے فرائض اپنی جگہ عظیم مقام کے حامل ہیں، مگر حب اہل بیت کا فریضہ سب سے منفرد ہے۔ یہ زبان رسالت کا فیصلہ۔ فرمایا فرض الفرائض، رب ذوالجلال نے فرائض ہم پہ لازم کیے، لیکن ان کی آگے دو قسمیں ہیں۔ فرمایا فوضعها فی حال وخفف فی حال، کچھ فرض ایسے ہیں کہ کسی حال میں وہ ساکت ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی طور پر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں اٹھائے تو نہیں جاتے لیکن ان میں تخفیف ہو جاتی ہے، ان کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے لیکن سفر میں زور کے 4 سے 2 ہو جائیں گے، جب شرعی مسافت پائی گئی تو فرض کو ہلکا کر دیا گیا۔ فرمایا رب نے فرائض دیے، کچھ فرض ساکت ہو جاتے ہیں کسی وقت، کچھ فرائض میں تخفیف آ جاتی ہے، مگر فرض ولایتنا اہل البیت فلم یضعها فی حال من الاحوال۔ فرمایا رب ذوالجلال نے میری امت پر حب اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا فریضہ جو لازم کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے یہ وہ فرض ہے جو نہ کسی گھڑی ساکت ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں تخفیف کی جاتی ہے۔ ہر وقت کا دائمی فرض امت مسلمہ پر یہ لازم ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے حسنین کریمین کی عظمت کے اظہار کے لیے پاک محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال کے دربار میں حالت نماز میں ہوتے ہیں تو وہ ایسا خاص مقام ہے کہ جس کا لفظوں میں تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ نماز تو تیری میری بھی آخر اللہ کے دربار میں حاضری ہے، تو اجازت نہیں کہ ہم کہیں اور متوجہ ہوں۔ نگاہوں سے بھی التفات کرنا صحیح نہیں کہ سیدھے کھڑے ہو کر آنکھ پھیر کے آگے پیچھے کچھ دیکھیں، اگرچہ چہرہ سیدھا رہے، یوں التفات نگاہوں کی بھی صحیح نہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تو وہ نماز ہے کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جو معراج کی رات عرش پہ ہمارے آقا علیہ السلام کو دیدار ہوا، وہ دیدار رب نماز پنجگانہ میں محبوب کو عطا فرماتا رہا۔ یعنی اس معاہدے کے بعد سرکار واپس آئے تھے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب واپس آنے سے انکار کر دیا کہ پہلے تو زمین پہ دل لگا ہوا تھا، جلوے تیرے وہاں بھی ملتے تھے، مگر جو لذت آج آئی ہے اتنا اونچا آ کے میں پھر نیچے کیسے چلا جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب ناراض ہم نہیں کریں گے آپ کو، لیکن نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ حالانکہ رب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان کی کہ پہلے صحابہ کی انجمن میں زمین پر تیرے جلوے میری روح کو، قلب و نظر کو سیراب کرتے رہے، لیکن آج جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے جو عین ذات کا دیدار ہوا اس کی اپنی لذت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے وعدہ کیا محبوب آپ زمین پہ چلے جاؤ، میں قادر ہوں اگر دار ام ہانی سے بلا کے عرش پر دیدار کرا سکتا ہوں تو مصلی پہ بھی اپنا دیدار کرا سکتا ہوں۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنا اہم امر ہے، ہم جیسوں کی کروڑوں نمازیں اس نماز پہ نچھاور، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی بھول بن جاتا، بھول بن جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی نے بھی مکتوبات شریف میں اس کو لکھا ہے، بھول کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہماری صحیح پڑھی ہوئی نمازیں رب کے دربار میں وہ مقام نہیں رکھتی جو سرکار کی بھولی ہوئی نماز مقام رکھتی ہے، یعنی سرکار جس میں بھول جائے، کیونکہ اس بھولنے میں بھی عظمت ہے، اس بھولنے کے اندر بھی ایک رفت ہے، کیونکہ ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، دوستوں کے خیال میں، وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں، ان کے بھولنے میں بھی ایک سنت ہے، بھولنے میں بھی شریعت ہے۔ اس واسطے کا کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی بھول بن جاؤں، تو جن کی بھول میں اتنی عظمت ہے تو ان کی جو بھول کی علاوہ نماز ہے اس کا کتنا اہم مقام ہوگا۔ لیکن مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جس وقت اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو پھر کائنات میں 14 طبق روشن نظر آتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ مستدرک للحاکم اس کے اندر جلد نمبر 4 میں یہ حدیث نمبر 4828 ہے۔ یہ عبداللہ بن شداد اپنے باپ شداد بن حاد سے یہ روایت کرتے ہیں، شداد بن حاد کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلاتي الظہر او العصر، دو نمازوں میں سے ایک نماز تھی، یا ظہر تھی یا عصر تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے کاشانہ نبوت سے، وَهُوَ حَامِلٌ أَحَدَ ابْنَيْهِ الحسن او الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ہمارے آقا علیہ السلام یوں تشریف لائے کہ اپنے ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو اٹھایا ہوا تھا، یا وہ امام حسن تھے یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، نماز جب شروع ہوئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس شہزادے کو نیچے اتارا اپنے دائیں قدم کے ساتھ اور نماز شروع فرما دی۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدٌ، قیام ہوا، رکوع ہوا اور پھر حالت سجدہ آ گئی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں پہنچے، اب ادھر رب کا دیدار ہے معراج والا، حالت سجدہ میں پہنچے۔ وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِي، تو وہ شہزادے جن کو نیچے اتارا تھا وہ میرے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث شریف جس کے بارے میں امام حاکم نے لکھا صحیح علی شرط شیخین، شیخین سے مراد ہے امام بخاری اور امام مسلم، کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر بھی ہے اور امام مسلم کی شرط پر بھی ہے، جو حدیث کی صحت پرکھنے کی انہوں نے شرطیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر جب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ مبارک طویل کر دیا، اور اتنا طویل کیا کہ حضرت شداد بن حاد کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی سجدے میں، تو میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ سبب کیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلا جماعت ہو رہی تھی، تو پیچھے ایک نمازی جو صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہتے ہیں فعدت فسجدت، میں نے سر اٹھایا، میں نے دیکھا اور پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت نماز مکمل ہوئی قال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سجدت فی صلاتک ہذہ سجدۃ ما کنت تسجدها، آج ایسا ایک سجدہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس انداز کا، اس نوعیت کا، یعنی صحابہ کی یاداشت کے مطابق
یعنی جو روزانہ نماز ساتھ پڑھتے ہیں کہ آج جیسا سجدہ ایک ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو ساتھ صحابہ نے اپنی طرف سے ایک تعویل پیش کی کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. افا شیء امرت بہ او کان یوحی الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ سجدہ یوں کرنا ہے، یا پھر حالت سجدہ میں وحی آ گئی تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ سجدہ اتنا طویل کر دیا گیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے. نہ کوئی اس سجدے کے لیے جدا حکم تھا کہ فلاں نماز کا اتنا سجدہ یہ لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی حالت سجدہ میں کوئی وحی آئی ہے. اس کے باوجود یہ سجدہ باقی سجدوں سے منفرد ادا کیا گیا. اس کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن ابنی ارتحلنی، اصل میں سبب یہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا. یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اب جس وقت بیٹا پشت پہ سوار ہوا ہے، یہ ہے مزاج رسول علیہ السلام اور سٹیٹس ان کا شریعت میں کہ جب حج کا حکم آیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تجھ پہ حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو. تو حضرت اقرا بن حابس نے پوچھا محبوب 1 سال کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ یعنی اس میں آگے وضاحت پوچھی کہ صاحب استطاعت نے 1 سال کرنا ہے یا صاحب استطاعت نے ہر سال کرنا ہے. یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا لاہ عمل دیا جا رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جواب نہ دیا. وہ دوسری طرف سے آئے، پھر پوچھا، سمجھ رہے تھے شاید میں اپنی بات سنا نہیں سکا. میرے آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے. جب تیسری بار انہوں نے پوچھا تو محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمایا کہ میں یعنی جو بات اور تمہارا سوال تھا میں نے سنا ہوا تھا، یہ جواب اس کا اس انداز کا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے جو حکم دیا ہے حج کا، آگے تم پوچھتے ہو ہر سال ہے یا 1 سال ہے. لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہوگا، اور اگر میں چپ رہا تو پھر زندگی میں 1 بار فرض ہوگا. لو قلت نعم، اگر میں نے ہاں کہا. تمہارے سوال کے جواب میں پورا نیا کوئی جملہ بولنے کی ضرورت نہیں. تم کہتے ہو کہ ہر سال ہے، اگر میں نے ہاں کہا لواجبت، پھر دیر نہیں لگے گی، ہر سال فرض ہو جائے گا. لیکن فرمایا یہ رحمت کا سلسلہ ہے، مجھے خبر ہے کہ دین کہاں تک پہنچے گا، مجھے پتا ہے کہ مصروفیات کیا ہوں گی، مجھے پتا ہے کہ صرف پیسے ہی درکار نہیں، حج کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہوں تو بندہ حج کر سکتا ہے. تو میں شفقت کے ترازو میں تول کے امت کو دین دے رہا ہوں. لیکن یاد رکھو میں چپ بلا وجہ نہیں، اس لیے کہ میری زبان بولے تو شریعت بن جاتی ہے. میں نے صرف نام کہنا ہے، اس میں سیکنڈ لگنا ہے، لیکن امت کو پھر صدیاں لگانی پڑیں گی. میں اگر ہاں کہوں تو ہر سال فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ رب کیا ہر سال فرض کرنا چاہتا ہے یا 1 بار فرض کرنا چاہتا ہے؟ اگر رب ہر سال فرض کرنا چاہتا ہے تو پھر سرکار یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا؟ پھر تو رب کی طرف سے ڈیوٹی ہے کہ محبوب نے کہو کہ ہر سال فرض ہے. سرکار فرماتے ہیں میں ہاں کہوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ 1 بار فرض کرنا ہے تو سرکار یہ کیوں فرماتے ہیں اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو ہر سال فرض ہو جائے گا؟ اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ رب ذوالجلال نے کہا محبوب فرض تو میں نے کر دیا ہے، آگے مرضی تمہاری ہے، چاہو تو ہر بار فرض کر لو، چاہو تو 1 بار فرض کر لو.
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہیں حالت نماز میں، اور مسئلہ ایک نیا پیش ہو گیا ہے کہ اپنا شہزادہ پشت پہ سوار ہو گیا ہے۔ اب اس دوران جو اپنا ذاتی اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے، فرمایا لیکن ابنی ارتحلنی، سبب یہ نہیں کہ وحی آئی ہے، سبب یہ نہیں کہ حکم خدا ہے کہ سجدہ لمبا کرو، اگرچہ جو کچھ کرنا ہے وہ رب کی مرضی ہی قرار پائے گی، کیونکہ یہ محبوب وہ ہے کہ جو رب کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں ہے، لیکن جدا کوئی امر نہیں رب کی طرف سے آیا، اور نہ کوئی وحی کا سلسلہ تھا کہ یہ سجدہ لمبا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہوا، فَكَرِهْتُ، میں نے ناپسند کیا کس چیز کو؟ ان اعجلہ، کہ وہ اترنا نہ چاہتے ہو تو میں زور سے ان کو نیچے اتاروں، لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ سجدہ جو روٹین کا ہے اتنا کروں، اور ان کو اترنے میں جلدی ہو، ان کو جلدی اتارنا میں نے ناپسند کیا، اور میں نے پسند اس طرح کیا کہ جب مرضی اپنی ہو تو پھر نیچے اترے۔ لفظ یہ ہے حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میں نے اب بات امام حسن یا امام حسین کے مرضی پہ چھوڑ دی کہ سجدے کو میں نے ختم نہیں کرنا، پہلے انہوں نے خود اترنا ہے تو پھر میں نے سر اٹھانا ہے، لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں ان کو جلدی میں ڈالوں، کہ میں سر اوپر کروں تو ان کو جلدی جلدی نیچے اترنا پڑے، ان کو جلدی میں ڈالنا یہ میں نے ناپسند کیا، اور میں نے پسند یہ کیا کہ جتنا مرضی ہے بیٹھے رہیں، اتریں گے تو اپنی مرضی سے اتریں گے تو پھر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ حدیث کے لفظ اس لیے پیش کی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کوئی مجنو لیلا کی داستان نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، ٹیکسٹ اور چین آف اتھارٹیز، متن اور سند، یہ دونوں چیزیں ضمانت سے پیش کر رہا ہوں، اور لفظ میرے آقا علیہ السلام کے ہیں، اور جب تک وحیوں یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میرے آقا علیہ السلام کی زبان ہی کھلتی۔ نماز کے بعد صحابہ نے جو سوال کیا اس سوال کے جواب میں فرمایا نہ وحی آئی تھی اور نہ اس سجدے کا کوئی جدا امر تھا کہ اس کو لمبا کرنا ہے، اصل میں سبب یہ تھا کہ میرے کہنے کے بغیر ہی میرا بیٹا میری پشت پہ سوار ہو گیا، میں نے کہا نہیں تھا، لیکن وہ جب خود سوار ہو گئے اب میں نے اپنی مرضی سے کہ میں ان کو چاہوں جلدی نیچے اتار دوں یہ میں نے پسند نہیں کیا، میں نے اسے پسند کیا کہ وہ اپنی مرضی سے نیچے اتریں تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ بتاؤ دنیا میں کس کا یہ درجہ ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ شریعت میں، چونکہ یہ سجدہ لمبے کرنے والے صاحب شریعت ہیں، جن کی زبان سے، جن کے عمل سے، جن کے قول سے، جن کے فعل سے شریعت جنم لیتی ہے اور قانون شریعت بنتا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا طبیعت کا خیال ہے حسنین کریمین کی طبیعت کا، کس قدر ان کے مزاج کو محفوظ رکھنا کہ کہیں ٹھیس نہ پہنچے، کیا میرے آقا علیہ السلام کے نزدیک مزاج حسنین کریمین کا ایک مقام ہے سرکار کی شفقت کے پیش نظر، ادب کے پیش نظر، حالانکہ سب تابع ہیں میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اور سب تابع ہیں سرکار کی حکم کے، مگر محبوب علیہ السلام نے اتنا پیار عطا کیا ان شہزادوں کو، فرمایا لیکن کرہت ان اعجلہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں سر اٹھاؤں جو وقت معین تھا سجدے کا، جو روٹین سے ہو رہے تھے، کہ ان کو پھر جلدی جلدی نیچے اترنا پڑے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا،
یہ میری طبیعت نے پسند نہیں کیا. کب تک میں سجدے کو دراز کرنے والا تھا؟ فرمایا میں نے طے کیا ہوا تھا حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ انہیں جو شوق پیدا ہوا ہے کہ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، جب یہ شوق پورا کر لیں تو خود نیچے اتریں، شوق پورا کرنے کے بعد خود نیچے اتریں، پھر میں سر اٹھاؤں گا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ ان شہزادوں کی طبیعت، ان کا مزاج اور ان کی پسند کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، اور کس قدر ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر حق ادا کر دیا. ان شہزادوں نے اگر سجدہ لمبا ہوا ہے تو انہوں نے شریعت بچانے میں بھی کردار ادا کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں سر کٹا کے نانا جی کی شریعت کو زندہ کر رہے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس کی الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں. چونکہ آپ سارے حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہم جو چیز پیش کرتے ہیں بیان کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے آپ نے تو یہ بیان کیا تھا تو یہ لکھا کہاں ہے، یہ ہے کہاں. تو اللہ کے فضل سے زمانہ طالب علمی سے ہی ہم نے اس بات کا اہتمام کیا اور اس کی برکات ظاہر ہوئی. چونکہ جو خطابت ہے یہ بھی تو کربلا کا ایک تحفہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کربلا کے خطابات ہیں اس میں یہی چیز، یہی لائحہ عمل وہاں سے چلا کہ بات کیا یا رب کے قرآن سے کی ہے یا نانا جی کے فرمان سے کی ہے، اور اس کی پھر تشریحات ہیں، اور وہ خود یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ خود جامع تشریح کریں جو قیامت تک کے مفتیوں، محدثوں اور مفسروں کے لیے مرشد اور رہنما کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اس کا ٹائٹل مستدرک للحاکم کے اندر یہ ہے رکوب الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی عاتقیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دونوں کا میرے آقا علیہ السلام کے دونوں کندھوں پہ سواری کرنا، پشت کی سواری اور کندھوں کی سواری. اور کندھوں کی سواری کے لحاظ سے مستدرک کے علاوہ طبرانی کی موجم سے، ذخائر العقبہ سے گزشتہ سے پیوستہ سال میں آپ کو ایک حدیث سنا چکا ہوں، جب دونوں شہزادے رات کو گھر نہیں آئے تھے اور بنی نجار کے ڈیرے پہ سوئے ہوئے تھے، اور رب نے فرشتے کو بھیجا تھا، ایک پر اس نے نیچے بچھایا ہوا تھا، دوسرے سے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. چونکہ سیدہ فاطمہ جب روتی ہوئی آئیں کہ نکلے تھے کل، لا ادری این باتا، پتہ نہیں رات کیسے گزری، کہاں گزری. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یاد رکھو، لا تحزن لا تبکین، رونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا خالقہما الطف بہما منی و من کے، فاطمہ اگرچہ تیرا بھی ان سے بڑا پیار ہے اور میرا بھی ان دونوں سے بڑا پیار ہے، مگر یاد رکھ ان دونوں کے رب کا ہم دونوں سے زیادہ ان سے پیار ہے. تو وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس ڈیرے پر، دونوں کو جگا کے کندھوں پہ بٹھا کے واپس لائے، اور پھر مسجد نبی میں وہ مشہور خطاب کیا جو میں پہلے آپ تک وہ حدیث پہنچا چکا ہوں. یہاں حضرت ابو ہریرہ اس کے علاوہ کی بات کرتے ہیں، یہاں وہ موقع نہیں، یہ موقع جدا ہے. چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حسنین کریمین ساتھ تھے، ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، ایک کندھے پہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور دوسرے کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں. اب یہ ہے لفظوں کی ویڈیو جو حضرت ابو ہریرہ آگے پیش کر رہے ہیں. اب تصور کرو کہ کاشانہ نبوت سے باہر میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے مسجد کی طرف، تو ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً. ان کا معنی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ لذت لفظوں میں کتنی ہے. وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً. دونوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کبھی دائیں والے کا منہ چومتے ہیں کبھی دوسری طرف والے کا منہ چومتے ہیں. وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً. کہ کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کندھے پہ بٹھائے سرکار اپنا چہرہ پھیر کے ان کا منہ چومتے ہیں اور کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چہرہ پھیر کے میرے آقا علیہ السلام ان کا منہ چومتے ہیں. ایک بار نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا بار بار ہوا حتی یہاں تک انتہا الینا کہ ہمارے نبی علیہ السلام گھر سے نکل کے صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہو گئے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں جن کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو. آج کوئی گھڑ لے یا کل کسی نے گھڑی ہو اس سے ان کی حقیقت اور ان کی عظمت کیسے بیان ہوگی. ان کی عظمت وہی بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں اس عظمت کا حقدار بنایا ہے. جس وقت اس انداز میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظوں کی ویڈیو پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بتا دیا لفظ بول کے اب تصور کرو گے تو بات دور نہیں. دائیں طرف ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میرے آقا علیہ السلام کبھی ان کا منہ چومتے ہیں اور کبھی ان کا منہ چومتے ہیں. اتنے میں ایک شخص سامنے آ گیا. جب سرکار مجمع کے قریب پہنچ گئے فقال له رجل ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تحبہما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں. یعنی وہ تھا فعل. صحابی چاہتے ہیں قول بھی آ جائے کہ فعل اور قول دونوں سے حدیث بن جائے. حدیث فعلی بھی ہو حدیث قولی بھی ہو. پوچھا محبوب اتحبہما انک تحبہما کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم معنی ہے ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا فمن احبہما فقد احبنی. اس سے اگلا سبق بھی عطا کر دیا. فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے وہ مجھ محمد عربی سے پیار کرتا ہے. من احبہما فقد احبنی. جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. فمن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ یہ پشت پہ ہوں خواہ یہ کندھے پہ ہوں میرے آقا علیہ السلام نے امت کو بتا دیا کہ ان کی محبت نجات کا سرٹیفکیٹ ہے. کہ جس وقت یہ محبت جلوہ گر ہوگی تو محبت کی نسبت ان کی ذات نہیں محبت کا سبب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محبت آگے دنیا میں چلے گی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر اس محبت پہ پہرا دیا یہاں تک کہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں مستدرک میں یہ حدیث موجود ہے. لقی الحسن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ملاقات جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ایک اور حقیقت کا اظہار ہوا. کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بطنک. اے امام حسن میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اے حسن آپ کا پیٹ چوما تھا.
قبل بطنک، آپ کا پیٹ چوما تھا، میں پاس تھا. تو پھر کہا فکشف الموضع الذی قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، فرمایا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ جہاں سے میرے نبی علیہ السلام نے چوما تھا وہاں سے میں بھی چوم سکوں. اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. یہ ہے نقوش محبت جو آگے مستقبل کی طرف آئے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر کاشف فالہ الحسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. فقبلہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدس پیٹ چوما امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور محبت اہل بیت کا سبق بھی دے دیا اور امت کو فقاہت بھی دے دی، عقیدہ بھی دیا، استدلال بھی دیا. شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. حجر اسود کو چومنے لگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لفظ بولے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. یہ بخاری شریف ہے. حجر اسود تیری ٹھیک ہے اپنے طور پر بڑی شان ہوگی، تو جنتی ہے، تو گناہ چوستا ہے، تو بڑے لوگوں کے لیے تیری عظمتیں ہیں، مگر میں جو تمہیں چومنے لگا ہوں تو عمر صرف اس لیے چومنے لگا ہے کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو تجھے چومتے دیکھا ہے. اگر میں انہیں نہ دیکھتا میں کبھی بھی تمہیں تو نہ چومتا. اور یہ بخاری میں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لیکن تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں وہ حدیثیں لکھی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حضرت صدیق اکبر کا بھی یہ قول لکھا ہے کہ جب حجر اسود کو چومنے لگے تو کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں تجھے اپنے نبی علیہ السلام کو تجھے چومتے نہ دیکھتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. تیری ساری نسبتیں برحق، مگر میرے نزدیک جو تیرا چومنے کا مقام ہے وہ سرکار کے ہونٹوں کی برکت ہے. اب حجر اسود پر بھی بالآخر لوگوں کو اختلاف ہونے لگا، یہاں تک کہ حج کی غلطیوں میں نجدی مفتیوں نے لکھ دیا کہ جو حجر اسود کو برکت کے لیے ہاتھ لگائے اس نے شرک کیا. کہا چومنے کا حکم ہے، برکت لینے کے لیے نہ چومو، ہاتھ نہ لگاؤ، صرف ہونٹ سے چومو. یعنی ان کو یہاں بھی شرک آنے نظر آنے لگا، لیکن عمومی طور پر ان کی کتابوں میں یہ لکھا گیا. کہنے لگے یہ جو ٹھیک ہے عمل کا فائدہ ہے، نماز کی برکت ہے، روزے کی برکت ہے، لیکن کوئی انسان ہو اس کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے ہم یہ نہیں مانتے. اور یہاں تک آ کے کہتے شک ڈال کے کہ اب وہ کوئی پتھر کوئی چیز وہ تبرکات میں سے صحیح نہیں رہی، یہ سند صحیح نہیں، لہذا وہ برکت تو نہیں لی جا سکتی. اگر ہوتا وہ پیالہ جس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے ہو بہو تو پھر علیحدہ مسئلہ تھا، جبکہ صحابہ تو وہاں سے پیتے تھے جہاں سرکار نے اپنے لب مبارک لگا کے پیا. حضرت عبداللہ بن عمر منبر پر وہاں ہاتھ رکھتے تھے جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے رکھے تھے. درجنوں دلیلیں ہم نے برکت اور تبرک کی وہ جو 9 قسطیں آپ کے سامنے بیان کی ہوئی ہیں اس میں دلائل دیے ہوئے ہیں. آخر ان کی انتہا یہ ہے کہ ہم پتھر کی برکت مان لیتے ہیں، پیالے کی برکت مان لیتے ہیں، منہ مبارک کی برکت مان لیتے ہیں، مگر کسی انسان کی برکت نہیں مانیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں نے وہاں سے چومنا ہے جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے چوما تھا. تو بالآخر جن کی توحید حجر اسود پہ آ کے رک گئی اور کہا اس سے آگے کوئی چومے گا تو مشرک ہوگا، اور برکت کی نیت سے کوئی چومے گا تو مشرک ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باقاعدہ حوالہ دے کر بے خبری میں نہیں چوما کہ امام حسن سوئے ہوئے ہوں اور کپڑا ہٹا لیا ہو اور چوم لیا ہو اور ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو، بلکہ حوالہ دیا، ان سے اجازت چاہی، انہیں کہا کہ تم اپنا پیٹ ننگا کرو، اپنے ہاتھ سے ننگا کرو،
میں ننگا کر کے خود چوموں، یہ نہیں، تم خود اپنے ہاتھ سے ننگا کرو اپنا پیٹ، میں نے وہاں سے چومنا ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام نے چوما تھا۔ تو امام حسن نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ شرک کرنا چاہتے ہو، نہیں، حدیث کے لفظ ہیں فَكَشَفَ لَهُ الْحَسَنِ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتیوں کے پیر نہیں، سنیوں کے پیر ہے۔ فَقَبَّلَهُ، تو پھر چوما۔ تو میں اس طبقے کی ساری علمی مشینری کو دعوت دے رہا ہوں کہ جنہیں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی کہ ہڈیوں گوشت کا انسان پیکرے خاکی، وہ بھی اتنا متبرک ہو جاتا ہے، اس میں بھی اتنی برکت آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیٹ کو چوما ہوگا جھکے تو ضرور ہوں گے، اور جنہوں نے ہر جھکنے کو شرک کہا ہوا ہے، کہاں گئی ان کی توحید؟ تو پتہ چلا یہ دین جو صفہ پہ بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا تھا، کہ روایت حدیث میں نمبر پہلا حضرت ابو ہریرہ کا ہے، تقریباً 5,500 حدیثیں، جس سے ایک آگے امت کو پہنچے وہ بھی چھوٹا محسن نہیں، اور یہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ سب سے بڑھ کے فرامین رسول علیہ السلام امت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں، اور اصول حدیث کا یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ بدعتی کی حدیث معتبر نہیں۔ جس بندے کا عقیدہ بدعتی ہو اس محدث کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر یوں برکت کے لیے کسی شخص کی برکت ماننا اور پھر نسبت رسول اللہ علیہ السلام کے حوالہ دے کر اسے چومنا، اگر یہ ان کے بقول شرک ہے اور شرک سے گھٹ درجہ بدعت ہے، جو شرک نہ بھی مانے بدعت تو ضرور کہہ رہے ہیں، تو بدعتی کی تو حدیث ہی معتبر نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں نکال لی جائیں تو پیچھے بچے گا کیا؟ ملت کا جو سرمایہ ہے، اگرچہ لاکھوں فرامین رسول علیہ السلام اس امت نے محفوظ کیے ہیں سند صحیح کے ساتھ، لیکن ایک بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے آگے 5,000 سے زائد شاگرد ہیں، اور ان کے 5,000 کے آگے 5 لاکھ سے زائد شاگرد ہیں، ان 5 لاکھ کے 5 کروڑ سے زائد شاگرد ہیں۔ یہ امت کی 14 صدیوں میں ہر طرف ابو ہریرہ کی چاندنی نظر آ رہی ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ کفارہ سیئات ہے۔ حسینیت ایک تحریک ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی زندہ ہے، آج بھی حسینیت زندہ ہے، اور اس کی ہزاروں دلیلیں ہیں، اور اس صدی کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام ممتاز حسین قادری ہے۔ میں کربلا گیا، میں رات کے سناٹوں میں گیا، میں نے دن کے وقت حاضری دی، میں نے بعد از 12 بجے مشہد اور خیموں کی جگہ پہ وقوف کیا، دلائل سامنے رکھے اور چشم تصور سے ماضی کو دیکھا۔ حر نے کہا حسین آگے موت ہے، تو میرے امام نے کہا آفا بالموت تخوفنی، ہوش کر حر، ڈرانا حسین کو ہو، نام موت کا لیتے ہو، اتنی چھوٹی سی چیز، حسین کو ڈرانا ہے تو کچھ اور لاؤ۔ حسین موت سے ڈرنے والا نہیں۔ کیا صداقت ہے میرے امام کے جملوں میں، وہ تو حسین ہیں، اور یہاں غلام حسین کا انداز کیا۔ ممتاز حسین 4 جنوری 2011 کو کوہسار مارکیٹ میں جب اس نے دیکھا گورنر کو، اور پھر اس وقت بھی پوچھا تم یہ توہین کیوں کرتے ہو، یہ اس کے وکیل نے باقاعدہ اپنے دلائل میں کہا کہ اس وقت بھی ممتاز نے پوچھا اور 295 کا حوالہ دیا، اور گورنر نے ایک گندی چیز کا نام لے کر کہا کہ یہ تمہارا 295 تو اس گندی چیز سے بھی گندا قانون ہے معاذ اللہ۔ تو ممتاز نے
گولی چلائی، 25 گارڈ ساتھ تھے اور سینکڑوں گولیاں ان کی رائفلوں میں لوڈ تھیں، موت چاروں طرف کھڑی تھی، لیکن پھر بھی جو کسی ایک گولی سے نہ ڈرے تو یہ حسینیت ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ چہرہ چھپائے اور پھر بھاگ جائے، نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہو اور پوچھنے والے 50 گھنٹے تفتیش کریں، تشدد کریں، سوالات کریں کہ یہ جاگ کے ہی ذہنی طور پر مریض ہو جائے، کوئی بھول کے ہی ایسی بات کرے۔ کہتے ہیں کیوں مارا، کس نے مروایا، پیچھے کون تھا، مقصد کیا تھا؟ ممتاز نے ہر بار کہا میں نے مارا، میں نے خود مارا، میں نے جان بوجھ کے مارا، میں نے گستاخ مارا۔ اب جس وقت یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے اور سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، جج کانپ رہا ہے، غازی مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے 2 مرتبہ ڈیتھ سینٹنس، سزائے موت یہ لکھی ہے۔ ممتاز قادری کہتے ہیں وہ دکھاؤ کہاں 2 مرتبہ لکھی ہے انگلش میں، تو جج نے کہا یہ لکھی ہے۔ ممتاز حسین قادری اس لکھے ہوئے کو چومے اور چوم کے کہے کیا شام تک سزائے موت کا بندوبست ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جس وقت پھر مسئلہ پہنچے ہائی کورٹ تک اور ہائی کورٹ میں بھی سزائے موت برقرار رکھی جائے اور ممتاز حسین قادری جیل سے میرے نام خط لکھے قائدین تحریک کو جدا جدا کہ میرے لیے سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہ کرے، میں منزل کے لیے تیار بیٹھا ہوں، مجھے پیچھے نہ ہٹاؤ، میرے لیے آگے کسی دروازے پہ دستک نہ دو۔ جو اتنا موت کے لیے تیار ہو یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ممتاز قادری کو حوالہ دیں، ان کے والد صاحب کے ذریعے ان کو قائل کریں کہ علم الدین شہید نے بھی کہا تھا کہ میرا کیس کوئی نہ لڑے، تو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ تاریخی جملے بولے تھے، علم الدین تجھ پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن کل دنیا ہم سے پوچھے گی کہ علم الدین کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا کہ اس کے لیے کم از کم کیس تو لڑا جاتا؟ اس لیے علم الدین تم پر حق ہو، مگر ہماری بھی ڈیوٹی ہے۔ تو ہم نے ممتاز حسین قادری کو قائل کیا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ہم سے بھی دنیا پوچھے گی، اس واسطے ہمیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے۔ اور جب سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ان کے خلاف ہوا اور پھر ان کے سامنے جیل میں ایک کاغذ رکھا گیا کہ رحم کی اپیل کا وقت ہے، یہاں دستخط کرو، تو وہ بندہ جسے 5.5 سال سے زیادہ وقت جیل میں گزر چکا ہو کاغذ پہ لکھے میں رحم کی اپیل تب لکھوں جب میں نے کوئی غلطی کی ہو، یہ جملے لکھیں کہ موت حیات کے فیصلے رب ذوالجلال کرتا ہے، میں کسی بادشاہ کی سے زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ بتاؤ یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر وہ بھی ہڈیوں گوشت کا انسان تھا، آخر اس میں بھی دل تھا، اس میں بھی گھر والوں کا پیار تھا، اس کا بھی چھوٹا سا بیٹا تھا۔ رات کا وقت ہے، آخری ملاقات ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، چھوٹا سا بچہ بھی سامنے ہے، بہنیں بھی ہیں، بوڑھا باپ بھی ہے۔ اگر پھر بھی ممتاز کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جس وقت عملہ کہے کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا، اب پھانسی گھاٹ کی طرف چلو، ممتاز فوراً چہرہ پھیریں، بشیر اعوان کہیں والد صاحب ممتاز ایک بار تو پلٹ کے دیکھو، ہمشیرہ کہے ممتاز ایک بار تو پلٹ کے دیکھو، محمد علی لخت جگر کہے ابو ایک بار تو پلٹ کے دیکھو، اور ممتاز کہے اب غیروں کو دیکھنے کا وقت نہیں رہا، اب ماہ مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ حسینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حسینی کردار ہے تو اہل سنت میں ہے۔ حسینیت کربلا کو درسگاہ بنا گئی، حسینیت کربلا کو درس زندگی بنا گئی، حسینیت کربلا کو جذبوں کی کہکشاں بنا گئی، حسینیت نے قیامت تک کے لیے اذان کربلا کو باطل پر لرزہ طاری کرنے کا جذبہ عطا کر دیا۔
آج اسی حسینیت کے لیے ہم نے جینا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے آگے نکلنا ہے، اور یہ فیض ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ممتاز حسین نے آج اس صدی میں حسینی کردار کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ دن رات جو حسینیت کا نصاب آپ کے سامنے ملک بھر میں بیرون ملک پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تحریری سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ میرے پاس فکر مستقیم ہے، اس میں اداریہ ہے، اس کا نام ہے سدا سلامت پاکستان۔ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل میڈیا میں یعنی پرنٹ میڈیا میں متعدد اخباروں میں یہ چھپ چکا ہے۔ سدا سلامت پاکستان کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کو پاکستان کیوں کہتے ہیں، پاکستان کیسے رہ سکتا ہے، پاکستان کے سدا سلامت کے لیے لاہ عمل کیا ہے، یہ اس میں تفصیلاً میں نے لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ حسینیت بمقابلہ یزیدیت، ہر صدی میں مقابلہ ہوا اور یزیدوں پر حسین کا روب طاری ہے۔ یہ بھی میرا خطاب ہے، ایک تقریر ہے جو اس رسالے میں موجود ہے۔ جلتے سلگتے عراق کو صدام حسین کی یاد۔ جب صدام حسین زندہ تھا ہم اس وقت بھی صدام کے کردار کو بیان کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں۔ میں تو پھر چونکہ خلیج کی جنگ کے بعد گیا عراق پڑھنے کے لیے، اور میں نے سارا عراق دیکھا، وہاں کی صورتحال دیکھی، امن و امان کو دیکھا۔ اس وقت ہم نے ایک رائے قائم کی تھی کہ صدام حسین عالم عرب کے سامنے ایک دروازہ ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو پورا عالم عرب نشانہ بنے گا۔ صدام زندہ تھا، نہ عراق میں دھماکے تھے، نہ شام میں لاشیں تڑپتے تھے، نہ یمن میں سر اور دھڑ کی یہ کھیل تھی۔ اس وقت نہ مصر میں قتل عام تھا، نہ لیبیا میں قتل و غارت تھی۔ صدام حسین شہید ہوا، آج جو صورتحال ہے تمہارے سامنے ہے۔ میں نے عرب میڈیا جو عرب اخبارات ہیں ان کی گواہیاں اس میں اکٹھی کی۔ ان میں ایک شخص جس نے صدام کا مجسمہ اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا جب امریکی فوج داخل ہوئی بغداد میں، وہ رافضی بندہ جو ایجنٹ تھا امریکہ کا، کرائے کے قاتل، اس نے اپنا بیان جاری کیا کہ آج میں یاد کرتا ہوں صدام حسین کو، اگرچہ میں نے اس کا مجسمہ اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، اگر صدام زندہ ہوتا تو انسانیت اتنی ذلیل نہ ہوتی، صدام زندہ ہوتا تو ہم عراق میں بے گھر نہ ہو جاتے، صدام زندہ ہوتا تو ہم جس حد تک خون میں ڈوب چکے ہیں ہماری یہ نوبت نہ آتی۔ تو یہ شواہد میں نے اس مضمون میں لکھے ہیں۔ اور پھر آخر یہ جنت میں دہشت گردی کرنے والا کون تھا؟ لوگ بھول گئے مدینہ منورہ میں ہونے والی دہشت گردی کو، ہم مسلسل اس پہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ پہلے اے مدینہ منورہ ہمیں معاف کر دے، پھر عربی میں اس پر لکھا، پھر اس کی یہ دوسری قسط ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، یہ ہمارے فاضل دوست کی مولانا عدیل جلالی کی ملاقات ہوئی، یہ ساری چیزیں اس سمارہ میں موجود ہیں۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے اخراجات ہم پورے کریں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جگر پگھلا کے لکھتے رہیں اور تم قیامت کے دن کہو کہ ہمیں کوئی بتاتا تو ہم پڑھتے مانتے پتہ چلتا۔ چونکہ اہل سنت میں پہلے تو لکھتا کوئی نہیں، کوئی لکھ لے تو پڑھتا کوئی نہیں، اور یہ ایک المیہ ہے۔ تو ہم چونکہ یہ جگر پگھلا رہے ہیں تو کم از کم تم اتنا تو اس میں حصہ ڈالو کہ یہ حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاؤ، خود بھی اس کا مطالعہ کرو، پڑھو کہ حالات کیا ہیں، قرآن و سنت اور موجودہ حالات کی تطبیق کیا ہے۔ ہم جی رہے ہیں تو کل ہر منٹ کا حساب دینا ہے، اس کے لیے کیسے زندہ رہیں۔ تو یہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں خریدیں، آگے بانٹیں، تقسیم کریں، خود بھی پڑھیں اور اس کے مستقل قاری بنیں۔ یہ متعدد مضامین اس میں اس نوعیت کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل اور دیگر مضامین اس میں موجود ہیں، یہ سارے اس کو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔